وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد سید پیر ہیرے شاہ صاحب، سید اکبر علی شاہ صاحب، سید خادم حسین شاہ صاحب، جملہ مومنین مرحومین، ان سارے کی مغفرت واسطے اور بلندی درجات واسطے صلوات و سارے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر تے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جڑی آیت مجیدہ سورہ بقرہ دی میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس آیت کے درمیان ایک لفظ آ رہا ہے، لفظ خیر۔ لفظ خیر اس آیت کے درمیان موجود ہے۔ اس لفظ خیر تے میں تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا۔ خیر ایک ایسا لفظ ہے جڑا عرف عام وچ بہت زیادہ اسے استعمال کریں۔ ایک بندہ دوسرے پوچھتا کی حال ہے، ہوندا خیر، پھر ہوندا ہور خیر ہے، ہوندا ہور بھی خیر۔ ٹرالیاں پیچھے لکھا ہوندا خیر نال جا، خیر نال۔ ایک پنجابی کا لفظ ہے جتھے پیر ہوئی اتھے خیر۔ یہ دا مطلب ہے خیر دا مطلب ہے بہتری، خیر دا مطلب ہے بہتر، بہت اچھا خیر۔ اس لفظ خیر نو خالق کائنات نے قرآن حکیم میں بہت مرتبہ استعمال فرمایا، لفظ خیر۔ میں کوشش کرنا جتنے خیر بیان کر سکاں اس مجلس پاک وچ بیان کرنا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، جو کافر ہیں نا وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، اللہ فرماتا ہے ان کا یہ دل نہیں چاہتا، ان کا یہ اندر ہی نہیں مانتا، وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ کون؟ کافر۔ کافروں کی دو قسمیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی، یا اہل کتاب ہوں وہ کافر ہوں، یا مشرکین ہوں وہ کافر ہوں۔ مشرک ایسے کافر نو کیا جاتا ہے جڑا بالکل اللہ اور وہ کسی پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا۔ اہل کتاب انہوں نے کیا جاتا ہے جڑے کسی دور کسی نبی دی دتی کتاب دے مطابق عمل کرتے رہنے، لیکن وہ پیغمبر کے سامنے پھر کافر ہو گیا، کفر اختیار کر گیا، میرے نبی نو نہ تسلیم نہیں کیتا۔ دو قسم کے مشرک اور اہل کتاب۔ اللہ فرماتا ہے وما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافر چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرکین میں سے ہوں، ان کا ذرا بھی دل نہیں چاہتا، وہ بالکل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتے، ان کو یہ پسند نہیں کیا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے۔ یہ کافروں کو کبھی گوارا نہیں ہوتا اور مشرکین بھی کبھی پسند اس پر۔ جناب پٹھی صاحب تشریف لائیں، میں دیکھا نہیں، ٹھیک ہو، مولا عزت و آبرو مجھے اضافہ فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے جو کافر ہیں نا وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان کو یہ بات گوارا نہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے، وہ تو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی جانب سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ جس کے متعلق چاہتا ہے نا اپنی رحمت اس کے لیے خاص کر دیتا ہے، اپنی رحمت کو اس کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جس کو اللہ خیر کہتا ہے، اور اللہ اپنے خاص بندوں کو وہ خیر عطا کر دیتا ہے۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے، اللہ بہت بڑا فضل والا ہے، وہ اپنے مخصوص بندوں کو اس خیر سے نوازتا رہتا ہے، خاص بندوں کو مخصوص بندوں کو خیر پہنچا کے رہتا ہے۔ ہاں کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے اور بندے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ مطلب ہے جیڑا خیر نہیں نہ چاہتا وہی کافر۔ بھائی جڑا خیر دا منکر ہے بظاہر اللہ فرماتا ہے کافروں کو خیر اچھی نہیں لگتی، حالانکہ ہم اپنے مخصوص بندوں پر خیر کو نازل کرتے رہتے ہیں۔ ایک آیت ہو گئی، میرا خیال ایک آیت مجیدہ سورہ بقرہ دی 216 نمبر آیت، یہ پھر پڑھنے۔ خالق کائنات ادھ وچنا جی خیر دے متعلق
کچھ بیان فرمایا. دوسری آیت میں پڑھ رہے ہیں پھر خیر دے متعلق. اسی جنہوں خیر سمجھتے ہیں نا وہ خیر ہوتی نہیں. اسی تو کسی بندے نو آخی نماز پڑھ وہ آندا خیر ہے، حالانکہ نماز پڑھنے چ خیر ہے، نہ پڑھنے چ خیر نہیں نا. تو اسی بڑا غلط قسم کا استعمال کیتا خیر نو. بچہ سڑک پر جانا ہوئے تو بعد ٹریفک ہوئے تو میرا پھڑ لینا چاہیے چھوٹے بچے تو جڑا بچوں آ کے خیر وہ نہیں خیر ادھر بچے کو نہیں جان دینا چاہیے. بچہ کھمبے تے چڑھتا ہوئے تو بندہ کہ خیر انج نہیں کری دا. خیر اتنے لگتی ہے جتنے لگتی ہوئے، ہر تھان سے خیر نہیں ہونا چاہیے. خیر ہے کوئی گل نہیں. خیر اساں بڑا غلط اچھا اللہ پاک نے بیان کیتا باقاعدہ قرآن حکیم چ سورہ مبارکہ بقرہ لفظ خیر تے تجھ رہا. اللہ فرماتا کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر قتال لکھا جاتا ہے، قتال فرض کیا جاتا ہے، یعنی قتل کرنا. قتال میں نا تلوار چلانا، جہاد. جہاد تم پر فرض کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے کراہت کا باعث ہوتا ہے. تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے، تمہیں کری لگتا ہے، مکروہ لگتا ہے. اللہ فرض کرتا ہے، اللہ تم پر قتال کو فرض کرتا ہے اور تمہیں وہ مکروہ لگتا ہے، کری لگتا ہے. یہ گھن آتی ہے کس چیز. اللہ پاک کی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَذْكَرُوا أَن تَكْرَهُوا، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کراہت کر رہے ہوتے ہو اور وہ خیر ہوتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا، بہت شکریہ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم اسے مکروہ سمجھتے ہو، کراہت تمہیں لگتی ہے، تمہیں وہ چیز پسند نہیں آتی، تمہیں کری لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کئی مرتبہ تم شے سے محبت کرتے ہو، تمہیں بہت اچھی لگتی ہے. وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے. تسی تے انے جو گئے ہو پہ کئی باری تسی کسی شے نال محبت کر دے ہو وہ تواڈے واسطے شر ہوندا ہے، کئی باری تسی کراہت کر دے ہو وہ تواڈے واسطے خیر ہوندا ہے. تانوں پتہ ہی کوئی نہیں خیر کی ہے، جتھے مرضی خیر لا لیندے. ایتھے بندہ بیٹھ کے سگرٹ لا لے تے خیر ہے. میں فارسی پہ بولنا، میں عرض کر رہا ہاں ایتھے بندہ ملک اپنا پٹی صاحب بیٹھے نے، ایتھے کول بندہ بیٹھ کے سگرٹ لا لے خیر ہے نہیں خیر. تو جے کوئی بندہ اتنے آ کے چلو خیر ہے، یہ مطلب ہے وہ آپ بھی باری لانا چاہتا ہے. اتنے خیر لگتی نہیں نہ لگتی. جے سادہ سگرٹ کسی پین دیتا تو کسی آخیا نہ بچوں خیر ہے، تو پکے سگرٹ کی بھی امید رکھو. ایک پکے تے لیا انہیں جنہیں پہلی باری خیر اتنے لائی سی جتنے لگتی نہیں سی. بہت شکریہ مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جس پہلی بار یہ غلطی کیتی ہے نا، جنہیں معمولی سمجھا اس ممبر پاک نو، پچھے امام حسین علیہ السلام دا اسم گرامی ہے، جناب زینب عالیہ دے اسم گرامی، ممبر رسول دی شبیہ ہے. اے ویکو صاحب العصر والزمان دی اے سامنے اے میز دے اوتے لکھیا پیا علم پاک لگے نے. کم از کم چلو بندے پینا بھی ہے تے باہر جا کے پی لوے. ایتھے بندہ سگرٹ لائے تے بندہ آ کے خیر ہے. وہ جڑا خیر والا نا کھورے کی کروانا چاہتا ہے اتنے. یاد رکھو اے خیر پیڑے تھا نہ لگ دی، یزید دا ممبر تے جوڑ ہی کوئی نہیں. مسجد دے ممبر تے یزید جیسا کہ میں اے میں خیر ہے خیر ہے خیر. جی مہربانی، ہر جگہ خیر نہیں لانی. میں دو آیتیں پڑھیاں نے. پہلی آیت اللہ فرمایا کہ کافر خیر نو پسند نہیں کرتے، تے تانوں پتہ کوئی نہیں پہ خیر کتھے لانی. کئی باری تسی پسند کر دے ہو شر ہوندا ہے، کئی باری تسی مکروہ سمجھتے ہو تو او بھائی کیا بات ہے خیر ہوندا ہے. تیسری آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نساء دی پڑھ دیں. یہ دے وچ اللہ پاک ہی دسیا ہے پہ مینوں ہی پتہ ہے. اچھا وہ آیت مجیدہ میں ذرا ساری پڑھ لواں، وہ تے لطف زیادہ ہے. خالق کائنات فرماندے وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے جسے تسی محبت کرتے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اصل بات یہ ہے کہ خیر کیا ہے اللہ جانتا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ، اللہ خیر کے متعلق جانتا ہے اور تم ہو کہ کچھ بھی نہیں جانتے. چلو آؤ سارے رل کے تیسری آیت مجیدہ اللہ کو پوچھنے ہیں کہ تسی دسو خیر کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ پڑھنے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس جو رسول آیا ہے نا، حق کے ساتھ آیا ہے اور تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، پتہ لگ گیا۔ سرکار دو عالم دی گل کر رہے اللہ، زہرا دے بابا جان دی، حسنین دے نانا جان دی، نبیاں دے سلطان دی، کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جی، آئے ہیں بالحق، حق کے ساتھ آئے ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے آئے ہیں، خود نہیں آئے، تمہارے رب کی جانب سے آئے ہیں۔ میں کیا پھر اللہ فرماتا ہے فآمنوا خیر لکم، اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں خیر ہے۔ سبحان اللہ بھائی، بہت اچھا سماعت فرمایا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اسی میں خیر ہے۔ یہ مطلب ہے سرکار دو عالم دی ذات مقدس تے ایمان رکھنا، یہ وچ ہی ساری خیر۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، خیر دے متعلق میں 2-3 آیتاں پڑھ دینا۔ خیر دا میں نے بہتر ہے۔ پہلی گل تے وے کہ سرگی اگر کوئی بندہ اٹھیا ہوئے کدی تے انہوں شاید یاد ہوئے کہ سرگی والے اذان چ ایک آواز ہوندی ہے، الصلاۃ، یہ خیر کوئی نہیں ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، یہ کی مطلب ہے؟ نماز صدقے جمع، نیند سے بہتر ہے۔ ایسے گل غلط نہیں، گل ٹھیک ہے۔ سرگی والے سونا بہتر ہے کہ نماز بہتر؟ نماز بہتر۔ اور چلو آختے چلو مرضی نہ کسے پڑھنی ہے، مثلا سرگی والے اذان ہوئی ہوئے تو سونا بہتر ہے یا نماز بہتر؟ نماز بہتر۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ مطلب ہے خیر دا معنی بہتر۔ یہ مطلب ہے کافر بہتری کو پسند نہیں کرتا، اللہ اپنی مرضی نال خاص لوگوں کو بہتری عطا کرتا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے بہتری تواڈے واسطے اے وے کہ نبی تے ایمان لے۔ بندہ نہرے نہان جان لگے بچہ تے مچیا ہوئے، انہوں کر دے اندر بہتر تے اے یہ کہ نہ جا، بہتر تے اے یہ نہ جا۔ اگر وہ بندہ جا کے 2-3 گوتے کھا کے مر پٹ کے کڈ لین تو پھر سامنے کھلار کے ابا آندا، تینوں میں ویسے سویرے آکھیا ہے کہ بہتر ہے تے نہ جا۔ جنہوں ابا بہتر سمجھے وہ کمال ہے، تے جنہوں اللہ بہتر سمجھے سمال۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ مطلب ہے یار جنہوں اللہ بہتر رکھے وہ تے کمال ہے نا جی۔ میں بہتر تے خیر تے 2-3 آیتاں پڑھنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر خالق فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں لیلۃ القدری، لفظ کڈو منہ چھوٹا ہوں، خیر من الف شہر، یہ ایک رات جس میں قرآن اترا وہ 1000 مہینوں جیسی نہیں، 1000 مہینوں سے کمال ہے بھائی، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ایک رات 1000 مہینے تے دن بھی بیچی، 1000 مہینے دیا راتاں بھی بیچی، تے ایک رات 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ ایک رات کوئی بندہ جرت کردا مسلمان جڑا آکھے نہیں ساریاں راتاں ایکو جیسیاں نے، اور نہیں ایکو جیاں، نہیں ایکو جیاں۔ ایک رات بہتر ہے 5 راتاں تو، 500 راتاں تو، 1000 راتاں تو ایک رات بہتر ہے۔ یہ مطلب جنہوں اللہ خیر آکھے نا تجھے نال نہیں رلدا، رات نو خیر آکھے تے رات نہیں رلدی، دن نو خیر آکھے تے دن نہیں رلدا۔ میں کافی حد تک جناب دے ذہن چ خیر دی جگہ بنا لی ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے عالم انسانیت دسے جس رات وچ قرآن اترے، جدو رات دوجی رات جیسی نہیں، جس ذات تے قرآن اترے وہ کسے دوجے جیسی کیسے ہو جائے۔ صدقہ جاواں بابا جی، بہت شکریہ جی، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اچھا جی، ایک اور گل کر، واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سے سب سے کیا بات ہے، بہتر رزق دینے والا ہے۔ رزق ابا بھی کر لیا کہ اپنی اولاد نو دیندا ہے، پر اللہ جیسا نہیں۔ اس واسطے دنیا دا ہر رزق تقسیم کرنے والا کسے دا محتاج ہے، جڑا کسے ایک دا بھی محتاج نہیں، ان رب العالمین آندے۔ لہذا واللہ خیر الرازقین،
اللہ سے بڑا رزق دینے والا کوئی نہیں، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایک اور آیت مجیدہ، واللہ خیر الوارثین، بڑے بڑے وارث گزرے ہیں لیکن اللہ وارث نہیں، خیر الوارثین ہے۔ اللہ صرف رازق نہیں، خیر الرازقین ہے۔ اللہ صرف حاکم بھی نہیں، واللہ خیر یار حاکمین، اللہ حاکموں میں سے سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ حاکم ویکھے نا تساں، ایک ادھا تو ویکھیا جا، اے جنہیں دنیا دے حاکم نے نا، انہاں سارے تو وڈا حاکم اللہ ہے۔ یہ جڑے اساں حاکم بنائے نے اور نے، جڑے اللہ حاکم بنائے نے اور نے، جڑے اساں بنائے نے حکم وہ کردے نے جنہوں سانو منن تے دل نہیں کردا، حکم بھی ساڈے تے وہی کردے نے۔ حاکم بنائے بھی اساں نے تو جنہوں حکم کردے نے بندے انہوں آندے نے تینوں اس واسطے حاکم بنایا سی کہ میرے تے پیا کرے۔ بناندے بھی آپ آ تے مندے بھی آپ نے تے احتجاج بھی آپ کرنے ہیں۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، جسے احکم الحاکمین اور خیر الحاکمین حاکم بنا دے اس کے خلاف احتجاج کرنا حرام ہے۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر تو نہیں۔ حضرت مالک اشتر نے، حضرت مالک اشتر نے امیر المومنین نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجے اور جا کے فرمایا تو مصر کا حاکم ہے، تو مصر کا حاکم ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے جڑی نصیحت کی تھی سننا، امیر المومنین فرماتے ہیں جا کے حکم سنانا اور یہ نہ کہنا کہ میرا حکم ہے، حکم دینا مگر کبھی نہ کہنا کہ یہ میرا حکم ہے۔ تو حضور کیا کہوں؟ حضور نے فرمایا وہاں جا کے کہنا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ایک حاکم کی طرف سے جس کے اوپر بھی ایک حاکم ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی ایک حاکم ہے۔ وہ تجھے پوچھیں گے کہ تو حاکم شہر بن کے آیا ہے تو کس کا حکم سنانے آیا ہے، تو کہنا میں تمہیں حکم وہ دیتا ہوں جو مجھے علی نے دیا ہے، اور علی کو حکم وہ ہے جو نبی نے دیا ہے، اور نبی کے پاس وہ حکم ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور وہی ہے جو خیر الحاکمین ہے۔ سبحان مہربانی خیر تے توجہ رکھیں۔ میرا خیال ہے ایک آیت مجیدہ اور پڑھ لیں، ادھر بھی خیر آئے گا، خیر ہی آئے گا تے تسی بالکل فٹ ہو گئے، وہ خیر ہے، خیر ہے نا۔ مہربانی بسم اللہ الرحمن۔ اچھا ایک گل سمجھ رکھنا، رات نال خیر لگے تو رات جیسی رات کوئی نہیں، رازق نال خیر لگے تو رازق جیسا رازق کوئی نہیں، حاکم نال خیر لگے صدقے جاواں اس حاکم جیسا حاکم کوئی نہیں۔ واللہ خیر الناصرین، اللہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ جے ناصر نال خیر لگے تو ایسا اور پھر ناصر کوئی نہیں۔ یہ خیر جتھے جتھے قرآن چ لگتا ہے کسی ویلے آپ بھی محنت کرنی، کوئی تو میں پہ پڑھنا، کچھ آپ بھی ذرا پڑھیا جائے، جتھے خیر آئے گا تو انہوں مجلس بھی یاد آئے گی تو لطف بھی آئے گا۔ میں پھر خیر پہ پڑھنا۔ اللہ فرماتا والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، واللیل اذا سجا قسم ہے مجھے ڈھلتی ہوئی رات کی، ما ودعاک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض ہوا، صدقے جاؤں۔ اور پھر خالق فرماتے ہیں اور حبیب کبھی بھی فکر نہ کرنا کہ تو دنیا میں آئے اور باپ نہیں تھے، ہاں دنیا میں آئے تو باپ کو نہیں دیکھا، اور پھر 6 سال بعد ماں بھی چلی گئی، 8 سال بعد دادا بھی چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو فکر نہ کرنا، تیری جو حالت ہے نا، یہ حالت یتیمی والی، یہ بظاہر تو لگتی ہے کمزور سی ہے، لیکن ہم تجھے بتاتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی۔ کیا بات ہے، تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی، خیر ہوگی، بہتر ہوگی۔ پہلی حالت بھی تھی نا لیکن وہ بھی کمال تھی،
آمنہ جیسی ماں ہونا بڑا کمال ہے، عبداللہ جیسا باپ ہونا بڑا کمال ہے، عبد المطلب جیسا دادا ہونا بڑا کمال ہے، بقیر ابراہیم ہونا کمال ہے، سلالہ اسماعیل ہونا کمال ہے۔ تیرے اوپر بھی درود ہے، تیرے نیچے بھی درود ہے، جس کی تو حال ہے اس پہ بھی درود ہے، اور جو آگے چل رہی ہے تیری نسل اس پہ بھی درود ہے۔ کمال ہی کمال ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا ہوا جو باپ گئے، کیا ہوا جو ماں گئی، ولل آخرتو، یہ جو آخرت ہے نا، آپ کی پچھلی حالت ہے نا، خیرن 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 لکا من الاولا، پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی۔ اور دوسری حالت کیڑی ہے؟ اے قرآن حکیم شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں پہلے والدین دنیا سے گئے، پھر دادا گیا، پھر آپ کی ظاہری پرورش، آپ کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آئی، اور انہوں نے آپ کو 17 سال اس انداز سے پالا کہ ماں باپ کو یاد ہی نہ آنے دیا۔ اللہ فرماتا ہے تیری پہلی حالت سے تیری پچھلی حالت خیر ہے، بہتر ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، ابو طالب علی کا باپ ہے، نبی کا چچا ہے، زہرا کا سسر ہے، حسنین کا دادا ہے، آج اس کا تعارف قرآن سے بھی سنیے۔ اللہ فرماتا ولل آخرت خیرن لک من الاولا، تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی۔ جو اللہ کی نظر میں بہتر ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ نہیں اجے ہور خیر، اجے خیر ہور سن لو، نہیں ایک خیر اور سن لو جی۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ سورہ مبارکہ حج، میں خیر پہ پڑھ خیر تے رہنا جی۔ اللہ فرماتا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہو۔ لو جی تقویٰ اسا منہ تو بھی بکھا لیا محراب پا کے، گٹیاں تو بھی بکھا لیا گٹے کاڑے کر کے، کوشش کر کے اسا ایسے ایسے کام کیتے ہیں کہ بندہ رومال ہی ایسے لائے کہ بندہ حاجی آ۔ دیکھو نا اللہ معافی دے بے، نماز پڑھتا ہے تو بندہ نمازی کہلواندہ ہے، متقی نہیں کرنا۔ روزے دا تعلق ہے تقوی نال، لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ متقی بنے۔ جڑا شام نو روزہ رکھ کے فارغ ہوتا ہے وہ روزہ دار کہلواتا ہے، متقی ہوتا دعویٰ نہیں کرتا۔ 90 سال دا بابا حج کر کے واپس آئے تو انہوں پوچھیں آج تو بعد تے گناہ تو کرنا کوئی نہیں، وہ آندا جی دعویٰ نہیں کرتے، بندے کو وعدہ کاٹا ہو، یہ مطلب ہے تقوی دا دعویٰ وہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ تقوی دا ترک نہ کیف نال ہے، نہ متھے نال ہے، نہ چہرے نال ہے۔ کئی بندے وضو نہیں سکن دیندے کہ 5-7 بندے ویکھ لین تو یہ نماز پڑھن جاتا ہے۔ کئی بندے 8-10 بندیاں چ اٹھ دین گوڈیاں تے ہاتھ رکھ، لاؤ بھائی پھر میں نماز ذرا پڑھ، بھائی جانا تو جا۔ اور صرف مطلب انہوں نے دسنا ہوتا کہ میں ویسے بندہ کلا بھی لگا جاتے جنہیں لکھنی ہے اسے لکھ لینی۔ ہاں جی یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کئی باری نا اعمال ضائع کر دیں، خاموشی نال دی خالق دی بارگاہ چکو بس بات ختم ہو۔ عزیزو متقی کوئی نہیں کھواندا، او دا تعلق دل نال، تقویٰ دل چ ہوندا ہے، ریش چ نہیں، یہ بناوٹ چ نہیں، وہ دل چ، قلب دی جمع قلوب ہے۔ میں خیال لاؤ دل سے تقویٰ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ صدقہ جاواں جی سارے اٹھاؤ جی، جو اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نہیں، وہ یار اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نشانیوں کی تعظیم ہوتی ہے، اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی نشانیوں کی تعظیم ہے۔ ہن میں چلو آیت پڑھنے ہیں سورہ مبارکہ حج۔ خالق فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو لوگ تعظیم کرتے ہیں اللہ کی حرمتوں، دو بندے ساؤندے جب صرف دو، صلوات پڑھو۔ جدوں سیدھی بندے سن دیں نا تو میں نہ دو بندے پہ ساؤندے نے ایک بندہ، لوگ آکھن گے یہ عادتاً آندا ہے، عادتاً آندا ہے،
ایویں ہی بندے کی توجہ کرانے واسطے آتا قرآن تو میرے ہاتھ نے دو بندے دووے ستے ایک ایس پاس ہے تو ایک ایس پاس جیڑا بندہ ستا ہوئے انہوں بندہ کے سلوات پڑھ دو بندہ ساؤنڈ دے ہو کی میں انہوں تو نعرہ بھی چپتا ہے نا اور ساؤندے بندے دے کان چ آواز اذان دی بھی آوے نا تو آوازاری ہی محسوس کردا معاف کرنا کیونکہ انہوں غنودگی تاری ہوندی اس واسطے جنہوں نیند آئی جا کے سوؤ کیوں مصیبت پائی جاتی توجہ فرمائی جی نیند آئی تو گھر جا کے سونا چاہیے یا نال دی بیٹھ کے جا کے سو جاؤ مہربانی فرمائی جڑا مجلس سے سو جا چاہ کے نا خیر ہے کوئی نہیں خیر اچھا میں پہ آپ آنا پہ جنہوں نیند آئی ہو جا کے سویں خیر ہے ایتھے خیر ہے جا کے سویں کوئی دی ضرورت نہیں کئی تھے بیک ضرور سونے نال دے تے ڈگنے مہربانی فرماؤ میرے عزیز دوستو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جن کی اللہ حرمت برقرار رکھے جن کی اللہ عزت کرائے اس کی عزت کرو اللہ فرماتا ہے میں کہ اس میں ہے کیا فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اسی میں تے تمہارے لیے خیر ہے بھائی خیر کا دے بچے اللہ دیا نشانیاں دی یار تعظیم کرنی ہے عبادت کی دی کرنی ہے اللہ دی تعظیم کرنی کرے اللہ دیا کئی بندے عبادت کرن تو بعد سمجھ دینے ہن تعظیم پیچھے رہ گئی ہے اور رہ جان رہی ہے پیچھے عبادت نال تعظیم دا دھیان رکھیں جڑا شناختی کارڈ نو کھ نہیں سمجھدا او دا پاسپورٹ نہیں بندا شناختی کارڈ نو بندہ چھوٹا سمجھ کے گھر چھڑ جائے پاسپورٹ بن جائے گا نہیں نا قرآن میرے سامنے جیسے کوئی شناختی کارڈ کوئی نہیں او دا پاسپورٹ نہیں بنے گا جڑا تعظیم نہ کرے گا او دی عبادت قبول نہیں ہوئے گی یا وڈے علماء نو فون کر کے پوچھو شیطان دی عبادت چھڑ کے ضائع ہوئی سی یا تعظیم چھڑ کے ضائع ہوئی او یارا شیطان جلدی کرنا نگا نگا گلی گلی حیدری مہربانی شیطان عبادت تے سجدے کردا سی تعظیم دا سجدہ نہیں سی کردا ایک اور دا قصور میں دسن لگا ہے قرآن چوں کیتا اس کی لو جناب اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں کی اس کی حرمتوں کی تعظیم کرو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ تمہارے رب کے نزدیک اسی میں تمہارے لیے خیر ہے خیر کا دے بچے تعظیم کرو جدی اللہ کروائے جدی اللہ کروائے میں کہ مثلا اللہ کرواؤ تعظیم کدی کرانا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا آپ نے باندھ رکھے یہ سارے ہماری نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرو میں کہ کیوں پھر وہی لفظ آئے گا اللہ فرماتا ہے شعائر اللہ فیہا خیر اسی میں تمہاری خیر ہے کہ ان جانوروں کی تعظیم کرو کیڑے آجڑے بوئے کے بدے ساری منڈی دی تعظیم نہیں کرنی کیونکہ سارے ایکو جائے نہیں میں بیانا ساری منڈی دی تعظیم اور یار نہیں کرنی کیونکہ سارے جانور ایکو جائے میں کہ اللہ کی دی تعظیم کریں فرمایا کلائی تھا جس کے گلے میں تم قربانی کا پٹا ڈال لیتے ہو تو انہوں پتہ پٹا بھی ہے نا قرآن چ پٹے دا بھی ذکر ہے منڈیاں چ پٹے ہوندے نا کہ نہیں اور بڑے بڑے کمال پٹے میں بیکھیا پی 90,000 دی قربانی لے کے تے پٹے والے نو بندے آتے نے کچھ رہت کار آگی لگ گئی ہے کی ہو بولو نہیں اس طرح ہوں یا وہ تے اللہ نے نال ایک بچہ کا لیا ہوں جڑا چاہ نال گیا ہوں قربانی لین وہ آندا ہے ابا پٹا بھی لینا ہے ابا پٹا بھی لینا ابا ساری بحث پٹے والے نال کردا ہے 5 لاکھ دی قربانی لے کے پٹے والے نوں آکھنا اگ ہی لگ گئی ہے تہاں تے لٹن ہی لگے کچھ رعایت کر ایک کول گیا ہوگا نا بچہ چھوٹا وہ ضد کردا پٹی سا ابا پٹا ضرور لینا کیونکہ انہوں قربانی نال غرض نہیں ہوندی انہوں پٹے نال یہ مطلب ہے پٹا بندہ دھیان کرتا ہی پٹے تے ادو ہے جدو کوئی معصوم انہوں آکھے ہوئے ہوئے ہوں جتے
انج تے بندے بحث کرتے ہیں وہ آندا ابو پٹا لینا مینوں معصوم بچے چنگے لگتے ہیں صدقہ جا جڑے آندے نے ابو پٹا لینا اصل جی پٹا جڑا ہوندا نا یہ قرآن چ باقاعدہ ذکر ہے اللہ فرماندا ہے تم جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال لیتے ہو اصل جی تم بندہ پٹا پاندا نا کسی جانور دے گالے چ اللہ فرماندا تم پٹا پایا نہیں تے تعظیم واجب ہوئی ہائے ہائے اوے تعظیم ہی پٹے والے دی ہوندی ہے مولا کانوں جزا دے وے اوے آوارہ گرداں دی کوئی نہیں تعظیم ہوندی آوارہ دی کڑی تعظیم ہوندی ہے ڈنگر بھی ہوئے تے پٹے والا ہوئے او دی اللہ فرماندا تعظیم ہی اللہ فرماندا پٹا پا لے جی پا لے تو ادا مطلب ہے نیت کر لئیے کہ میں دی قربانی دینی کر لئیے نا کر لئیے تو فرمایا بس تعظیم کرے دی فہوا خیر اسی میں تیرے لیے خیر ہے کہتے جی خیر ہے تعظیم ہے تے جے بندہ قربانی دا جانور لیندے ساری او دے لاکے چ عرق مارے قربانی ضائع ہو گئی ہے گوشت ونڈن دا کوئی فائدہ نہیں میں قرآن دی آیت پڑھنا خدا دی قسم میں آیت مجیدہ پڑھنا خالق کائنات فرمانے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها میرے پاس نہ قربانی کا گوشت آتا ہے نہ خون پہنچتا ہے میں کہنا تواڈے کول کی پہنچتا ہے فرمایا ولیکن ینالہ التقوی منکم ہم پوری قربانی سے تمہارا تقوی تلاش کرتے تے تقوی تلاش کتھا ہوندا ہے حلالی چوں اوجری چوں چامپاں چوں کدی پیٹ چاک ہوندا ویکھیا تساں پارو دا بولو اور بچوں باہر کی ہوندا آندرا کلیجی حلالی چربی کسے کسائی دا کوئی تجربہ ہوئے تو اڈے علاقے چھے کہ کسے جانور قربانی دے بچوں کو چھٹا کی تقوی نکلیا ہو اوہ اللہ فرماندہ منو اپڑ دا ہی تقوی ہے چامپاں تے پوٹھ تیری فریجے چھے دسینہ کوٹ کٹ کے گوانڈیاں کھال در سے چھے اللہ نو کی گیا بولو تقوی وہ تقوی ہے کتھے اللہ فرماندہ وہ ذبح کرنے کے بعد نہیں ہوتا وہ زندہ کی تعظیم میں ہوتا ہے اے چھری پھیر نہیں ہے تو تقوی کتھوں نہ بڑھیں اے چھری پھیرن تو پہلے پہلے دی تعظیم کر مذہب اہل بیت فقہ جعفریہ وچ سال پہلا لے کے پال کے قربانی دینا جائز ہے لیکن مکروہ ہے جائز ہے پال سکتے لیکن مکروہ او پوچھو مکروہ کیوں مکروہ اس واسطے علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے لاؤ اور اس کی تعظیم میں اسے ذبح کرو جو سال پہلے پالنا شروع کر دیتے ہو جتنی وہ چاہتا ہے تم سے تعظیم ہی نہیں ہو سکے اور کسے ویلے ڈنگر پیڑی جو بڑھ جاندہ ہے کسے ویلے لیلا ٹکر مار دیندہ ہے کسے ویلے گاں پیشاب کر دیندی ہے گاں پیشاب کر کے پوچھل مارے نماز پڑھنے بندہ جاندہ ہوئے بندہ اینا ہی قربانی دی گاں ہوا گا تیرا ککھ نہ رہے وانڈ چھڑ جتھے جتھے بڑھنا ہے صدقہ جاما جتھے جتھے بڑھنا ہی وانڈ لے ککھ نہیں ہو رہا اوہ قربانی تے تعظیم دا نہ ہے میں کیا اللہ لیلا ٹکرا مارتا قربانی دا تو فرما پرا ہو جا اوہ لامبے ہو جانا گو تو اگے کھلونا ہو دے میں گاں پیر میں دیئے فرما سائڈ دے ہو جا گاں پیر تے پیر رکھ چھڑے ہے فرمایا برداشت کر تینوں کنے آگے دی پہلا لائے کرنی تعظیمی میں لحائل لطیف گھر پڑی سب کر رہا ہوں کرنی تعظیمی حضرات مہربانی کر کے اس بات پہ توجہ دیں جب تک بندے کے ذہن میں جانور رہے گا تعظیم ہو ہی نہیں سکتی یار ڈنگر تو ڈنگر ہے اور جانور تو جانور ہے لیلا لیلا ہے دمبا دمبا ہے بکرا بکرا ہے گاں گاں ہے اونٹ اونٹ ہے اونٹ نے چیگہ کڑنی ہے قربانی دا اونٹ نہ تھا پڑتا ہے بولو قربانی دی گاں آیت کریمہ پڑھتی ڈنگر ہی جانور ہی جب تک اس کی جھاگ پہ نظر رہی
پیشاب پہ نظر رہی، پیر کچلنے پہ نظر رہی. جب تک انسانوں کے ذہن میں یہ جانور رہے گا تعظیم ہو ہی نہیں سکتی. جب تعظیم ہوگی نہیں تو قربانی قبول کیسے ہوگی؟ میں کیا اللہ کرنا کی ہے؟ فرمایا جس دن تو نے قربانی کا پٹا ڈال لیا اس کی نسبت اللہ کی طرف سے ہو گئی. جانور ذہن سے نکال دے، بس نسبت نظر رکھے. تجھے جانور نظر نہیں آئے گا، میری نسبت نظر آئے گی. حضرات قربانی کے جانور کو جانور سمجھنے والے کی قربانی نہیں ہوتی. تعظیم اس وقت کرو گے جب اس کے ذہن سے جانور نکل جائیں اور صرف نسبت رہ جائے. اور قرآن دا واسطہ ہی اسی کوڑے نو نہیں چم دے، ہمارے ذہن میں جانور ہوتا ہی نہیں، نسبت حسین ہوتی. جانوروں کی تعظیم نہیں ہوتی، نسبتوں کی تعظیم ہوتی. مولا کا مجھے فرق ہے، نسبتوں کی تعظیم ہوتی. ایک اور نشانی پڑھنا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں نہیں. سورہ مبارکہ آل عمران، خالق کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ پہلا گھر جو ہم نے مکے میں بنوایا وہ بیت اللہ ہے، عالمین کو ہدایت کرتا ہے. پھر اللہ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں ہماری نشانیاں ہیں، ہم نہیں. ہم تو ہر جگہ موجود ہیں، وہاں ہماری نشانیاں ہیں. اور نشانیوں کی تعظیم کرو، اسی میں تمہارے لیے کیا بات ہے. خیر لو جی، پھر خیر ہو گئی جی، خیر ہو گئی جی. کرو نشانیاں دی تعظیم. جڑے حاجی گئے نو جلدی جلدی میرے نال تعاون کرو. بیت اللہ دے دروازے تے سامنے مقام ابراہیم ہے وہ دے وچ اللہ فرماندا فیہ آیات بینات، اے دے وچ اللہ دیاں نشانیاں. جڑا نہیں گیا وہ میرے لو ویکھے، جڑے گئے نے تائید کرو. قرآن تے میرا ہاتھ دو علماء دے درمیان کھڑا، او جدے وچ آندا نا اللہ میریاں نشانیاں نے، او دے وچ ایک بندے دے پیراں دے نشان لگے. واہ واہ، مولا تعالی جزائے خیر دے. یہ بندہ وہی ہے جنہوں روز بندے آدھے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو کدی بچوں ویکھیا ہوئے تے تینوں پتا ہوئے نا درود والیاں دے پیر کیویں دے ہوندے نے. حضرت ابراہیم دے ہتھاں دے نشان نہیں، بولو پیراں دے نشان نے. میں کہ اللہ ایڈے پیر پسند آئے نہیں، متھے دا نشان رکھ چھڑ دو. اور سجدے دا نشان کوئی نہیں سی پہ سکتا سی. کہاں نشان رکھے؟ پیران دے. اللہ فرماندا کچھ لوگ میں ایسے بھیجے نے جنہ دیا پیران تے نظر رکھنا ہی تواڈے واسطے خیر ہے. کیا بات ہے یار، تعظیم چ خیر ہے نا. بس قدماں تے نظر رکھنی ہے. میں کیا اللہ پنجابی جڑے سمجھ رہے الحمدللہ. میں کیا اللہ کیتا ہے نے کسی فرمایا کچھ بھی نہیں، پیران تے پار پایا. بندے میرا پار کدے تے پیراں میرے تے تواڈیاں پیراں تے. پھر بندے آندے نے کھلوتا رہی ہو، گل کیتی ہے تے کھلوتا نہیں. اے نوجوان پیراں تے پار پائیں. یہ دا مطلب کئی باری گل کر کے بھی بندے پیراں تے پار پانا محاورہ ہے. اللہ فرماندا پیراں تے پار پایا سی اس اینا بت بھندا ہی ہوے جڑا پیراں تے پار پائے. تو غور نہیں فرمایا. اور یار بت وہ توڑ دے کیونکہ جدے بت بنیے نا وہ دشمن ہو جاندے جی. اے قرآن حضرت ابراہیم دے متعلق انہوں نے صلاح کی تھی قالوا حرقوہ، اگ لا کے ساڑ دے انہوں. ایڈی زبردست 6 میل چاگ بالی ہونا کنہ جنہاں دے بت بنے ہون. اللہ فرمایا بلے ہو پیرا تے پار پان آڑیا. جویں اگ بال دے گئے نے اس ابراہیم دے چہرے تے مسکراہٹ آندی گئی. ایک بندہ ساڑنا ہوئے تے 5-6 من بالن بڑے ہیں. انہاں 6 مہینہ چاگ اگ بچوں نے دل کی گل کی سی کہ اگ جے بالو نا اجے نو بخاؤ اگ ودی جائے گی. وہ اگ اندروں گھبرا جائے گا. ہن پتہ لگے کربلا چنے بندے کٹھے کیوں ہوئے سا. ہائے ہائے اوے درود والےاں نو مرعوب کرن واسطے اگ دی پرواہ ابراہیم نے کیتی، لشکراں دی پرواہ شبیر نے.
آتش نمرود میں عشق عقل ہے وہ میں محو تماشا ہے لبے بام ابھی حضرت ابراہیم نے آگے چھال ماری ہے قرآن دی قسم آگے چھ ماری انہوں نے پتہ بھی نہیں سی یہ پھول بڑھنے نے جڑا بندہ میں وہابی پہ سمجھدا میرے لو ویکھے کہ نبی دا علم دا انکار پہ کردا اگر علم آ جاندہ حضرت ابراہیم نو گلزار بن جانا ہے تو بہادری بھی کوئی نہیں سی تو نمبر بھی کوئی نہیں سا امتحان ہی ایسے گلتا ہے اے بھی اللہ نے علم نو روک کے رکھا کہ دنبا آ جانا اس پتر تے پھیری سی اور جب پتا سی دنبا آ جانا تو پار کی ہے آگے جی چھال ماری نے فرمایا پیرا تے پار پان آلیا جدوں تک میری عبادت ہوندی رہے گی تیرے پیرا دی تعظیم تیرے پیرا دی وہ کیوں نہیں ویکھن دیندے وہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی انہوں نے پتا ہے پہ جے بت توڑن والے آندے ہاں پیران دی عظمت دا بندہ نو پتا لگ گیا جے بت شکنا دے سارے بندے نہیں پہنچے میرا خیال انہوں نے وہم لگ گیا پہ جے بت شکن دے پیران دی عظمت دا بندے نو پتا لگ گیا بندیاں صاحب لینا تاریخ کنے کنے توڑے سان ہائے ہائے بہت شکن کنے گزرے نے اے دا مطلب ہے ہر حاجی نے صاحب لا کے جانا ہے جڑا زمین تے ٹور کے بہت توڑے او دے پیر نے آلہ نے تے جنو محمد آکھے اتھے رکھ کے توڑے صدقے جاواں مولا تو ہم جزا دے اتھے ہاتھ لگ گیا نے کہ پیر انہا صفا والمروہ تھا یہ صفا مروہ دے درمیان بی بی حاضرہ دے ہاتھ لگے نے کہ پیر کیا بات ہے جی توڑی کیا کی لگے یہ سارا ٹپر ہی ہے جدہ ہے شوہر دے پیر لگے نے وہ بھی تعظیم دے قابل زوجہ دے پیر لگے نے وہ بھی تعظیم دے قابل آخری گل کرا ہوں ایمان نال دسو اتنا توڑی توجہ ہے ہوں وہ بھی جاگ گئے نے الحمدللہ جڑے ساؤندے سان تے ہوں ایتھے نیڑے ہی ایک بندے نیند آ گئی وہ ٹھیک نہ دو مہربان تو اتنے نیڑے نا اس پاسے سچے پاسے ایک بندے نیند آ گئی میں اصل پتہ گل کی میں سکول ٹیچر ہاں 50 منڈیاں میں پڑھانا سا جہاں سوندا ہوں میں چھٹی دے سکول دے روم چ بہ کے بچے سوندے میں چھٹی کیا بچے جا کے سو اتنے نہ مینوں بھی سستی پا لو جی ہوں توجہ تھوڑی ہوئی ابراہیم علیہ السلام دے بھی پیراں دے نشان تے صفا مروہ دی تعظیم دسی یہ ساری خیر ہے اتنے بھی حاجرہ دے پیران دے نشان حضرت اسماعیل پہ تڑپتے سن اینج تڑپتے سن ہاتھ پیر پہ مارتے سن رکھ مولوی دے ہاتھ قرآن ہاتھ تھلے چشمہ نکلیا کہ پیر تھلے آئیو توڑیا پیران تو صدقے آئیو سارے خاندان دے پیران تو صدقے ابراہیم علیہ السلام دے بھی پیران دے نشان حضرت حاجرہ دے بھی تے حضرت اسماعیل دے بھی آج انہوں بندے ایک گیلن لے آ کے 6 گیلنہ جرہ لا کے پھر ایڈی پلاسٹک دی شیشی چپا کے دے دے نے تے بندے پھر جا کے بوتنے چپاندے نے تے کھلو کے کعبے منہ کر کے پیندے نا ایدھ کسے دا پیر ڈوبائی کارو تعظیم والیاں دی کر تعظیم والیاں دی میں کیا اللہ یہ بھی پیر ہی لائے فرمایا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میرے سامنے سینئر ٹیچر بیٹھے نے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اے آگے آگے نگاہ گئی ہے علامہ اقبال دی وہ بھی ساڑھا اپنے ضلع دا پہلا سارا دا ضلع سیالکوٹی ہوندہ سی ناروال تو پہلا سیالکوٹی اسی سارے سیالکوٹی وہ فرماندے نے غریب و سادہ ہو پڑھے لکھے دے بولو نا سارا شکرگڑھ تے ناروال سانو پڑھا کے آ گیا تو انو کی ساڑھے سارے علاقے نو یا شکرگڑھ دے ٹیچر پڑھا کے آئے نے یا ناروال دے توڑا اپنا علاقہ اسی آپ شاگردہ توڑے جماعت علی صاحب پتہ نہیں ایس ویلے کس صورت جنہیں غلام رسول صاحب یہ سارے ساڑھے ٹیچر یونس صاحب ادھر دے ٹیچر سارے شکرگڑھ دے توجہ فرمانا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی او علامہ دی اگے نظر گئی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو اسماعیل تے پیر بیکھے رہے فرمایا غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل ہائے اسماعیل تو ابتدا کر رہا ہے اس کی انتہا تو حسین کریں گے ہون پتہ لگ گیا جتھے پہلے دا ابتدا والے دا پیر لگ گئے اس آب نو آب شفا بنا دیتا ہے فرمایا جتھے انتہا والے دا پیر لگے گا ساری خاک ہی کھا گئے شفا بنا دے جیسے کتاب نال خیر لگے وہ کتاب پر کی کتاب کوئی نہیں جیسے رات نال خیر لگے
بولو بولو اس رات ورگی رات کوئی نہیں جس رازق نال خیر لگے رازق ورگا رازق کوئی نہیں جس ناصر نال خیر لگے ناصر جیسا ناصر کوئی نہیں جس خالق نال خیر لگے خالق جیسا خالق کوئی نہیں جس پیر نال خیر لگے بولو یار اس پیر جیسا پیر کوئی نہیں جڑے ان شیعہ بیٹھے ہو تسی بھی سون کے ٹر جاتے تو مرضی ہے پیغمبر نے پوری زندگی بہتر تو بہتر عمل دسے ہاں ایک عمل دیواری بلال نوان دے سن آگ حیا علی خیر العمل خیر العمل سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے ایسا مطلب ہے سب سے بہتر عمل کو ولایت علی کہتے ہیں اے وہ خاندان ہے جنہوں نے پیران دی بھی تعظیم اے وہ خاندان ہے جنہوں نے قدمہ والا اللہ تیان کرائے اللہ دیا بندیا جنہوں نے پیر تو کے اللہ پوری دنیا نو پلا چھڑے انہوں دیا تیاں نو ننگی پیری ٹوری دا بزارا دربار ہے حضرت بی بی سکینہ زندان دے وچوں ٹور کے آن لگے سن حضرت سجاد تک صرف ٹور کے بھی تاں ہونے چاہتے سن کہ باپ دا سار آیا سی تے ملنا چاہتے سن تے بی بی چک کے لے آن لگے نا حضرت رباب حضرت سکینہ فرمایا اماں میں تھلے اتار میں ٹور کے بابا دا استقبال جنہ پیران پھر پیر پہ آنا جنہ چند قدم ٹور کے بی بی جنہ پیران آئی سی نا بابے دے سر تے منہ رکھ کے بعد فرما دینا بابا میرے پیران ورم بڑا ہے میرے کو ٹوریا نہیں جانتا میرے کوڑیا نہ ٹوڑا میں سوچ رہا ہوں کہ بی بی پاک دے اشرا ہے چیلم ہے چیلم دی مجلس اس بی بی نو کیڑا کتا پرسا دے چیلم چاڑیا نو نے چاڑیا کوئی ایک دا کوئی بندہ میں نے پوچھے نا کتا چاڑیا مشہور شبیر دا چہلم امام حسین لکھے اس وقت سالن دا وہ سردار ہے ویسے علی اکبر دا چاڑی ہے علی اصغر دا چاڑی ہے یارا وہ ویڑے بچ کی حال ہوئے گا جتھے پراوان نوان دے چاڑی بھی ہوتا ہی ہوتا سکیا پتران تو بی بی دے چاڑی بھی ہوتا ہی ہوتا جڑا پتیجہ پاڑیا ہوتا چاڑی بھی ہوتا نہیں ہوتا جڑا گود دا بچہ قتل ہے ہوتا چاڑی 40 ہوتا 40 نہیں ہوتا ویسے ایک گل ہے بڑیاں پہنا ہوندیاں جاندیاں نہیں جاندیاں بندے دفن کر کے ٹر جاندے ہیں بندے جنازے تو بعد ٹر جاندے ہیں پھر بندے رات بھی رہندے ہیں خاص لوگ تو آندے کل تو بغیر ہی نہیں جا سکتے کل کرا کے آؤں سویرے کل والے دن بھی زیادہ لوگ جاندے ہوندے ہیں پہن بھی دیا کر دی نہیں جاندے اتنے رہندے دروازے کھلو کہ ہر بندے نو آندی ہے 10ویں تے آؤ گے نا کوئی جی وہ آندے کوئی نہ کوئی آوے گا 10ویں تک روز جاندی ویر دی قبر تے بچیاں نو نال لے کے پانی لے کے اگربتیاں لے کے جتھوں جاندی ہوندی ہے لوگوں نو مار دے لنگ کے جاندی ہے نا لوگوں سامنے لنگ کے جاندی کوئی سجن ہوگا کوئی دشمن ہوگے یا کوئی پیار دیندا اچھا تھی جو اللہ نو منظور سی اسلام دے ہن تے یا پھر جڑا ناراض ہوگے او تھلے منہ کر چھڑدا کہ چلو ٹھیک ہو 10ویں والے دن سارا دن جیاں نو ملتی ہے تے گڑ لگتی جیڑی گڑ نہ لگے بی بی گڑ وہ آندھی وہ آئی ایسی میرے گڑ نہیں لگی دیگر ویلے ساری دنیا نو ودیا کر دی ہے تے آندھی یہ کوئی چاڑیے تے آؤ گے دیگر ویلے اپنے شوہر نو الگ کھڑ کے نا تھوڑا جا دور 2-4 قدم سائڈ تھی انہوں آندھی ہے پھر تسی بچے لے جاؤ تو ہم سمجھ آ گئی گا تسی بچے لے جاؤ میں انہوں دی پھوپھو نال گل کیتی ہے تواڈی بھی ہمشیرہ ہے میں انہوں آکھیا میرے 35-40 دن کٹ دے تے میں 40 تو پہلا نہیں آ سکتی جے کوئی آ گیا فاتحہ والا تو آکھے گا وہ بہن سی جڑی 40 والی خراب آؤ بھائی لوگو خدا دی قسم سے جان کر نہیں کر دے نہ جادو ہے کوئی تے نہ سانو کسی دی بد دعا ہے ہاں ایک گل ضرور ہے بہن 40 تو پہلا نویر دا ویڑا چڑھ دی ہے نویر دی قبر چڑھ دی ہے قرآن کلا میرے سامنے 3 بہنا 11 محرم ویر دی کٹی گردن تے منہ رکھ کے بھی آندی سن جے موقع ملیا تے 40 آ کے کر مولا کائنات تو انہوں جزا دے دے میں صرف
ایک جملہ پڑھ دینا واپسی کا ہی پڑھیا جا رہا آج کل. اوکھا ٹائم سی جدو حضرت سجاد نو پتہ لگا ساڑیاں قیداں مک گئی. بی بی پاک نو آ کے آخیا نے پھپھی اما قیداں رہا کیوں چھڑ دے پیا؟ کہنے لگے انہیں مشہور کیتا سی مسجداں وچ کہ باغی ہے انہیں بغاوت کی. ایس شہر تے جنہ شہراں چ گزرے اوتھے تے دو ہستیاں منوا گئی نے بغاوت نہیں. کون؟ ایک اصغر ایک سکینہ. جتھوں جتھوں بی بی قید گزرے نے لوگ آخیا نہیں بغاوت نہیں ہوئی ظلم ہویا. تے جتھوں جتھوں علی اصغر دا سر گزرے لوگ آخیا بغاوت نہیں ہوئی ظلم. ہن اما دور دور قبیلیاں چ بھی پتہ لگ گیا وہ باغی نہیں سی، وہ تے نبی دا بیٹا سی تے جنوں قید کیتا نے وہ تے نبی دی نواسی. ہن لوکی یہ خلاف ہو گئے نے یہ ہوں شاہی گرک ہونے کا خطرہ ہے. ہوں یہ سانو چھڑتا ہے تو آتا جی تھی آتے جی تھی آتے ہو آخن دی دیر ہوئی ہے. میں سوچنا اتنا نقصان ہویا بی بی پاک دا تو پہلا سوال کر کے بی بی فرماندی ہے چادر آ جان گیا نا. آ گئی چادر بھی آئی نے جڑے ممکن ہو سکے نے زیور بھی آئے ہیں محمد بھی آئے ہیں. جڑی میں گل پڑھنا چاہنا سارا ہے سارا ماں دا پتر دی لاش ویکھنا مشکل ہے. وہ ماں دا ہی حوصلہ ہے جدی ہاتھاں تے پتر دا نرا سر رکھ دیتا جائے. نرا سر تسی کی سمجھتے ہو سکتے؟ میں نا کفن چ کے پتا لاش ہوئے پھول پائے ہونا تھوڑے بندے ہونا چار پائی ہوئے تو گل ہو رہے. لاش وصول کرنی لوگوں سوکھی ہے. پتر دا بھرا دا بھتیجے دا نرا سر وصول کرنا ذرا تصور کرو. گلی جویا گلی چ بندے صندوق لے کے کھڑے ہو گئے. حضرت سجاد دروازے کھڑے ہو گئے. اندر بی بی پاک کھڑے سن. بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماندے نے بیٹا سار آ گیا دینا تو مینو سار دیندا جا تو میں پتر دا سارو دی ماں نو دینی آ. آج تے رج کے رو لوے نا بھرا دا سارو دی بھین نو دینی آ بھتیجے دا سارو دی پھپھی نو دینی آ. بس دو ترے سر پڑھ لینا میں میرے حصہ دی مجلس تہاڈے تک آ جائے گی. جڑے شیعہ تشریف فرماؤ تو جلدی پتہ لگ جائے گا. دوسرے دوستوں میں خود دس دیاں گا. سب تو پہلے بندہ زمین تے بیٹھا سر تے صندوق سی. صندوق کھولیا نال دے بندے نے چابیاں سان. انہاں دے ٹکڑے بھی قید رہ جائے انہاں دے حصے بھی قید رہے نے. ہائے صدقے جاواں کدی نہ انج رہو کسے گاؤں میں جدو بندے نے تاڑا کھولیا تے جڑا سر جی آج بی بی پاک کھڑے نے لیا بیٹا نال برآمدے چ بیبیاں بیٹھیاں. قیامت دا ویلا سی جڑے ویلے حضرت سجاد نے اس صندوق دا دروازہ کھولیا. حضرات صندوق ایک سی تے سر دو سن. ہائے جی دی نکلی ہے میرا ہر کو سمجھ نیڑے آ گئی ہونی کدے سار ہو سکتے ہیں. چلو میں دس ہی دینا. قیامت دا منظر سی جدو حضرت زینب دے سجے ہاتھ تے آن دا سر رکھ دیتا گیا کھبے ہاتھ تے حضرت محمد دا سر رکھ دیتا گیا. تو میں پڑھے ہیں بی بی پاک نے آج وہ تیرے حوصلے تو سارا جہان ہی وار دے ماں آج وہ کہ بی بی غش کر جاندی عام بی بی ہوندی تھے. انہوں نبی آکھیا سی پیو دی زینت زینب ہے. پیو دے حوصلے نال بی بی دوہاں پتران دے ہاتھاں تے سر لے کے فرماندے نے میں ماں ہو کے تہاڈا شکریہ ادا کر. تساں جنگل وچ دادکیاں دی بھی لاج رکھ لے نانکیاں دی بھی لاج رکھ لی لیکن اثر اتنا ہویا میری مخدومہ تے کہ کھلوتے بی بی پاک زمین تے بہ گئے تے فرماندے نے سجاد ہن میں کھلو نہیں سکتی. سخت جملہ مصیبت دا جڑا میں پڑھنا. بی بی زمین تے بیٹھے نے نال دروازہ بھی سی تے دیوار سی زندان بھی لیکن بی بی پاک زندان تے دروازے تو کوئی 6-7 انچ اگے بہ گئے نے تھکے بڑے سن. فرماتے نے فضا اتھے میں ہاتھ رکھ کے سہارا دے تو میں زمین تے بہنی چوڑی میں دوے ساتھ رکھ لے. ہوں کوئی بندہ سوچے کہ بی بی پاک نال ہی تے دیوار ہے تے نال ہی دروازہ ہے تو کیوں نہیں ملا دی. جدی آئے نکلی ہے نا ساری مصیبتوں تے ذہن چاہوں خدا دی قسم. بی بی قبلہ مدینے بھی آئے سن تے نبی دے قبر دے سرانے ایک کھجور در رکھ سی. بی بی اینج لگ کے بیٹھ گئے. کسے بندے پوچھا بی بی کون ہے پورکے وچ؟ میرے مولا فرمایا میری پھوپھی زینب. وہ نہ کہ اینج کیوں بیٹھے؟ فرمایا تھک گئے. کہنے لگا تھکے تے ٹول آندے نے تھلے منہ کر کے فرماندے نے بڑا مارے آنے بھیا
حضرت زینب بہو کے بیٹھے زمین تے نے ڈھول آ سر کے نوجوانوں ڈھول آ کے نہیں بیٹھے دوواں پتراں دے سر کدا حضرت آن دا تے حضرت محمد بس 3 سر پڑھنا اجازت لینا ایتھے رکھ کے بی بی بیٹھ گئے نے پھر جڑا سر آیا نا اس تو بعد وہ بی بی پاک نے بیٹھا فرمایا سجاد بیٹا میرے ہاتھاں تے رکھ دے اوتھے برآمدے وچ بیبیاں بیٹھے نے وہ سر حضرت زینب دے ہاتھاں تے آیا تے بی بی نے انج ویکھ کے فرمایا ام فروا آ جا شیعہ ہے بندہ جنہوں نہیں پتہ لگا کدا سر ہو سکتا ہاں صدقے جاواں نوجوان حضرت امیر قاسم کٹیا سر رکھیا نے میرے قاسم دا حضرت فروا دے ہاتھ 11 وین تو میں پڑھے نے ہمیشہ ایک پڑھے 10 کے پڑھے آنج ویکھ کے بی بی ایک وین کیتا ہے دور دا آنسو قریب آ جائے گا قریب دا باہر آ جائے گا ویکھ کے بی بی ام فرما دی قاسم اجے ماں زندہ ہی اجے میں زندہ میں میرا جان بچنا صدقے جاؤں وہ سر لے کے بی بی دیوار نہ جا کے بہ گئے ہن میں اہل سنت دوستانو دعوت دے رہا الحمدللہ مولا تواڈے ویڑے آباد رکھے کوئی غم تانوں نصیب نہ کرے اس غم چ بیٹھن آ رہے ہو ہن میں تانوں بھی نہیں دسنا کدا سارے شیعہ تے شیعہ رہ گئے روز مجلساں سن دے نے اے میں سارے ایسا پڑھنا ہے میرے اہل سنت دوست بول کے دس سکدے نے کدا سارے حضرت سجاد نے صندوق چوں سر کٹ کے بی بی دے ہاتھاں تے رکھیا تے جناب زینب دے ہاتھاں دے اندر ہی سر چھپ گیا میں نہیں سمجھتا کسی نے مجھے سمجھ نہیں آئی بی بی پاک دے دست ہے صدقے جاواں بی بی پاک دے دست ہے مبارک دے اندر یہ سر چھپ گیا ہن بچے نوں پتہ لگا کدا سر بچے ہو سکتے حضرت شہزادہ علی اصغر دا سر حضرت رباب نے ہتھاں تے لے کے 2 وین کیتے نے آ کلیجہ منہ نوں آوندا پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے ایڈے ایڈے بھی کدی کلے ستے نے سارا سال کتھے کلا ستا رہا میرا چن بچڑا مینوں نیند نہیں آوندی دوجا جملہ خدا دی قسم وچ لگا جویں پہاڑ پھٹ جان بی بی ویکھ کے 3 واری شہزادے دا منہ چومیا نے 3 واری پیاسا منہ چوم کے بی بی فرماندی اصغر سکینہ بھی مر گئی جڑی میرے نال رل کے تیرے وین کردی سی نا وہ بھی دنیا چھڑ گئی ہے پریشان نہ ہونا ایک بی بی نو بی بی پاک نے سر تو بعد بلایا جدی اولاد کوئی نہیں حضرت ام کلثوم نو بلا کے بی بی فرماندی اماں دی جائی آ جا میرے پیو دی تھی آ جا بچے سوچ رہے ہیں جدو اولاد بی بی پاک دی کوئی نہیں تو سر کدا ہوئے گا حضرت عباس علیہ السلام دا سر بی بی زینب نے حضرت کلثوم دے ہاتھاں تے رکھا میرے نو ویکھی فرماندے نے جان لگا عباس آندا سی بھاویں بھرا سمجھ کے ٹور لے بھاویں پتر سمجھ کے ٹور لے میں کہاں گا میں کلثوم دا پتر ہاں بی بی ام کلثوم نے 20,000 اپنے سر دے برابر کیتا پھر سر دو ایتھے کیتا ایتھے سر رکھ کے تے اپنا سر تھلے کر کے بی بی فرمانی عباس ذرا ویکھا اجنا بھیڑا واسطے بازار خالی کراتا سے سانو نیزیاں نال ڈورے نے صدقے جاواں ہن آخری جملے تو میں بالکل بھی نہیں دسنا چاہتا ایک شعر آیا جڑا حضرت سجاد نے آکھے اماں چھیتی پھڑ آیا کی بی بی زینب پاک دی نظر پئی تے بی بی آکھیا ذرا رک جا خاص سارے کوئی آنج کیتا نے سامنے تے فرماندے نے اماں میرے ہاتھاں جو اماں چھیتی پھڑ ایڈے حوصلے دا مالک بیندا چھیتی پھڑ بی بی پاک بھی ویکھ کے فرمایا سجاد بیٹا ذرا ٹھہر ہن کدا سارے مینوں قطعاً نا امید میں نہیں کہ کسی کو پتہ لگا کدا سارے انیاں پرانیاں میں سن ہن ایڈا پرانا کمال دا مجمع بی بی آکھدا رک جا اماں کی کرنا چاہندے ہو فرمایا 1 منٹ رکیں بی بی نے اس سر نو وصول کرن تو پہلا آندا سر بھی زمین تے رکھ دیتا ادھے بندے سمجھے نہیں محمد دا سر ہے صدقے جاواں زمین تے رکھ دیتا فرمایا اماں مینوں اٹھا جدو حضرت فضا نے بی بی نو اٹھایا بی بی فرمایا آوے میرا جان اکبر بچڑا آوے میرا دعا جانا تو سونا بچڑا جدو علی اکبر دا سر بی بی نے گود وچ پایا نا جی ہر بی بی نے اپنے بیٹے دا سر زمین تے رکھ دیتا ہے تے بی بی دے دوالے انج پھردیاں سن جویں حاجی طواف کردے اور ہر بی بی زندان کہہ رہی سی واہ محمد واہ